بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم 3 پالیسیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو کہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ سے متعلق تھیں۔ ان میں سے ایک جو ہم نے یہ کہا کہ یہ ہے آپ کی اچھا ایک ہم نے یہ والی کہی تھی کہ یہ والی آپ کی کون سی ہوتی ہے، یہ کنزرویٹو پالیسی ہے۔ کنزرویٹو پالیسی میں آپ کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنے جو فکس ایسٹس ہیں انہیں لانگ ٹرم فائنینسنگ یعنی لانگ ٹرم لائبلٹی سے فائنانس کرتے ہیں، یعنی لمبے عرصے کے لیے قرضہ لیتے ہیں۔ فکس ایسٹ سے مراد آپ کی میں نے کیا بتایا تھا، آپ کی مشینری ہوگی، آپ کے پلانٹ ہو گئے، اور بڑے بڑے فکس ایسٹس ایسے جیسے کہ جو آپ کی مینوفیکچرنگ میں یوز ہوتے ہیں اور جو دیر تک آپ کو پروفٹ دیتے رہتے ہیں، وہ آپ اس کے لیے آپ کیا لیں گے، لانگ ٹرم فائنینسنگ کریں گے۔ جو آپ کے کرنٹ ایسٹس ہوں گے انہیں آپ شارٹ ٹرم سے کریں گے، انہیں بھی ہم لانگ ٹرم سے کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے فکس ایسٹس اور یہ کرنٹ ایسٹس کچھ تو اس لائن تک ہیں، کچھ اس سے اوپر نہیں، اور پھر کچھ اس سے نیچے آ جاتے ہیں، پھر نیچے آ گئے، پھر یہ اوپر چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا تھا کرنٹ ایسٹس آپ کے دو طرح ہیں۔ ایک آپ کا کرنٹ ایسٹس ہیں جو کہ ہیں پرماننٹ ورکنگ کیپٹل، جنہیں ہم کہتے ہیں پرماننٹ ورکنگ کیپٹل، اور ایک ہوتے ہیں ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل۔ جو پرماننٹ کرنٹ ایسٹس یا پرماننٹ کیا کہتے ہیں ورکنگ کیپٹل ہے، یہ وہ والے آپ کے کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، جس کی ایگزامپل میں آلریڈی آپ کو دے چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ کچھ شارٹ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم سے مراد آپ کے ایسے ایسٹس ہیں شارٹ ٹرم بیسس پہ جو کہ ٹیمپریری آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، ٹیمپریری آپ کو ایسٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے اگزامپل دی تھی کہ جیسے آئس کریم والے کو، آئس کریم فیکٹری کو گرمیوں کے سیزن میں 2-3 ماہ میں جو ایوریج اس کا ملک ہوگا اس سے زیادہ اس کو ملک چاہیے ہوتا ہے، تو لہٰذا جس وجہ سے یہ جو ویریشن آئے گی، جس کی وجہ سے یہ ویریشن آئے گی، ٹھیک ہے، اس پیریڈ کی ویریشن، ٹھیک ہو گیا جناب، اس لیے یہ ٹائم لکھا ہوں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ یہ سائیکلیکل جو نیڈ ہے یہ آپ کس سے پورا کرتے ہیں، شارٹ ٹرم فائنینس سے، یہ آپ شارٹ ٹرم فائنینس سے پورا کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو آپ کی لانگ ٹرم، اب یہ جو اپروچ ہے یہ کیا کہلاتی ہے، یہ آپ کی اپروچ کہلاتی ہے یہاں پہ کنزرویٹو اپروچ، یہ لکھا ہوا کنزرویٹو اپروچ کہلاتی، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ قرضوں کی ادائیگی کرنی پڑے، تو لہٰذا وہ لانگ ٹرم فائنینسنگ کر لیتے ہیں کہ جب 5 سال بعد 10 سال بعد پیمنٹ کا ٹائم آئے گا تو تب دیکھیں گے۔ یہ ایک غلط پالیسی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس فرض کیا پیسے موجود ہیں، آپ نے شارٹ ٹرم، آپ نے کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے فکس ایسٹس کو لانگ ٹرم سے فائنینس کیا، کرنٹ ایسٹس کا پرماننٹ پورشن بھی آپ نے کس سے فائنینس کیا، آپ نے شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم سے فائنینس کیا۔ اب بلکہ یہ جو ٹیمپریری جو آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل ہے، یہ جو اس کے نیچے آیا ہوا ہے، یہ اور یہ ٹیمپریری والا جو پورشن ہے یہ بھی آپ نے لانگ ٹرم سے فائنینس کر دیا۔ اب آپ ٹیمپریری جو آپ کو کرنٹ ایسٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ 2-3 ماہ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، آپ نے قرضہ 5 سال کے لیے لے لیا۔ اب 2-3 ماہ کے لیے جو آپ نے سیل کی تھی وہ اب آپ کے پاس فرض کیا 2-3 ماہ کے لیے آپ نے کرنٹ ایسٹس چاہیے تھے، آئس کریم کے لیے آپ کو سے ملک اور دوسرے انگریڈینٹ چاہیے تھے، وہ 2-3 ماہ کے لیے آپ نے لانگ ٹرم سے فائنانس کر لیا۔ 2-3 ماہ میں وہ سیل بھی ہو گئی، آئس کریم بنی ہوئی، وہ پیسے بھی آ گئے، لیکن آپ نے پرومس کیا ہوا میں 5 سال بعد دوں گا، اب وہ پیسہ بیکار پڑا ہوا آپ کے پاس۔ اب آپ اس کے اوپر فضول قرضہ دے رہے ہیں ان کرنٹ ایسٹس کے پورشن کے لیے جن کا آپ کو پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ کنزرویٹو اپروچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اپنے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو کمپنی کا آنر ہے، انٹرپرینر ہے، اس کے اوپر یہ ساری باتیں بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو لہٰذا ایسی اپروچ، اگین پھر رپیٹ کر رہا ہوں، ایسی اپروچ جس میں
فکس ایسٹس اور کرنٹ ایسٹس کا نہ صرف پرماننٹ پورشن بلکہ ٹیمپریری پورشن کا کچھ حصہ لانگ ٹرم سے فائنینس کیا جائے اور کچھ تھوڑا سا حصہ ٹیمپریری کا شارٹ ٹرم فائنینسنگ یا اسپونٹینیس بھی اس کو کہتے ہیں، اسپونٹینیس فائنینسنگ کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم کنزرویٹو اپروچ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا دوسری اپروچ میں یہ ایک اور اپروچ میں نے آپ سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، یہ ایگریسو اپروچ ہے۔ میچنگ کا تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ میچنگ تھی، میچنگ اپروچ یا ہیجنگ اپروچ تھی۔ اس میں کیا تھا کہ فکس ایسٹس کرنٹ ایسٹس ان دونوں کو فائنینس کرنا ہے لانگ ٹرم سے، اور یہ جو ٹیمپریری پورشن آف ورکنگ کیپٹل ہے اسے کس سے کرنا ہے، شارٹ ٹرم سے کرنا ہے، یہ ہیجنگ ہے۔ ہیجنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پرماننٹ ورکنگ کیپٹل بھی لمبے عرصے کے لیے چاہیے، فکس ایسٹس بھی لمبے عرصے کے لیے چاہیے، تو اس کے لیے لانگ ٹرم فائنینسنگ کریں، اور جو ٹیمپریری پورشن آف کرنٹ ایسٹس ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کافی ہے۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ تیسری اپروچ ایگریسو میں میں آپ کو زبانی بتا دوں، ایگریسو میں ہم نے کیا کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے فکس ایسٹس کو لانگ ٹرم سے کرنا ہے، اور بلکہ فکس ایسٹس کو لانگ ٹرم سے کرنا ہے، اور کرنٹ ایسٹس کے جو پرماننٹ ورکنگ کیپٹل پورشن ہے اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ آپ شارٹ ٹرم سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھیں فکس ایسٹس کو تو کیا آپ نے لانگ ٹرم سے، اب کرنٹ ایسٹس دو ہیں آپ کے پاس، ایک یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آپ کا پورشن ہے جو کہ کہلاتا ہے آپ کا کرنٹ ایسٹس کا جو پورشن ہے وہ پورشن آپ کا کہلاتا ہے کیا کہتے ہیں پرماننٹ کرنٹ ایسٹس سے پرماننٹ ورکنگ کیپٹل، ایک آپ کا پورشن کہلاتا ہے ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس سے ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل۔ آپ نے کیا کیا کہ یہ جو شارٹ ٹرم فائنینسنگ سے ابھی جو سائیکلیکل والا پورشن ہے نا جناب، یہ والا جو آپ کا پورشن ہے یہ آپ کا کہلاتا ہے ٹیمپریری کرنٹ ایسٹ سے ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل، اس کو آپ نے فائنینس کیا شارٹ ٹرم فائنینس کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ پیسہ آپ کہاں سے لے کے آئے، شارٹ ٹرم فائنینس کے ذریعے، شارٹ ٹرم پہ قرضہ لیا، جبکہ آپ نے نہ صرف اس کے لیے، اور یہ جو اس کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے سائیکل کے نیچے جو نظر آ رہا ہے پورشن، یہ آپ کا پرماننٹ پورشن ہے، یہ پرماننٹ ورکنگ کیپٹل کا پورشن ہے۔ اب اس کا کچھ حصہ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کیا لانگ ٹرم کے ساتھ، جبکہ کچھ حصہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک کر لیں آپ، یہ اس سے نیچے والا پرماننٹ، اس کو آپ نے کیا شارٹ، اس کے اگریسو اپروچ کہتے ہیں۔ ویسے تو پرماننٹ ہیجنگ اپروچ کے لیے تو ہیجنگ اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو پرماننٹ آپ کا پورشن ہوگا، جو آپ کا پرماننٹ ورکنگ کیپٹل کا پورشن ہوگا، اس کو آپ نے شارٹ ٹرم فائنینسنگ سے نہیں بلکہ لانگ ٹرم سے کرنا ہے۔ لیکن ایگریسو والے کہتے ہیں بھئی دیکھا جائے گا جو ہوگا وہ پرماننٹ والا پورشن بھی، حالانکہ دیکھا جائے تو پرماننٹ پورشن تو وہ تو جو ہر وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کیا ایسی انوینٹری جو کہ آپ نے استعمال کر لی پرماننٹلی نیڈڈ ہے، تو اس کا ریٹرن میں بھی آپ کو اتنی جلدی نہ ملے، لیکن تاکہ آپ لائبلٹیز پے کر سکیں شارٹ ٹرم پہ اگر آپ نے لیے ہیں تو۔ لیکن ایگریسو سوچنے والے کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم مینیج کر لیں گے، لہٰذا وہ ورکنگ کیپٹل کا جو پرماننٹ پورشن ہوتا ہے اس کو بھی اس کے کچھ حصے کو شارٹ ٹرم سے فائنینس کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، تینوں پالیسیز میں فرق ایک بار سمجھ لیں۔ یہ پالیسی ہے ہیجنگ کی۔ اب آپ یہ دیکھیں ہیجنگ میں کیا ہے، یہ فکس ایسٹس ہیں، یہاں سے یہاں تک کرنٹ ایسٹس ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک وہ یہ شو کر رہے ہیں، یہ آپ کے پرماننٹ پورشن آف ورکنگ کیپٹل ہے، یہ والا جو پورشن پرماننٹ ورکنگ کیپٹل، یہ پرماننٹ والا اور یہ فکسڈ والے کو آپ نے فائنینس کیا لانگ ٹرم کے ساتھ، اور یہ جو سائیکلیکل ہے یہ والا یہ ہے
ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل، اس کو آپ نے کس طریقے سے سالو کرنا ہے؟ اس کو آپ نے سالو کیا آپ نے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کی مدد سے۔ اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات، اس سے کیا ہونے لگا ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو فکس ایسٹس ہیں جو ہر وقت آپ کو لمبے عرصے کے لیے چاہیے، پلانٹ مشینری اکوپمنٹس، وہ آپ فائنینس کریں گے۔ کس طریقے سے کریں گے؟ لانگ ٹرم فائنینس کے ذریعے۔ اور وہ والا کرنٹ ایسٹس کا پورشن، وہ انوینٹری، وہ کیش، وہ ریسیویبل جو ہر وقت آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ فائنینس کریں گے لانگ ٹرم میں، کیونکہ یہ نارملی لمبے عرصے کے لیے چلتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے لانگ ٹرم فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو کچھ پورشن ہوگا کرنٹ ایسٹس کا، یہ والا یہ جو پہاڑ سے بنے ہوئے، یہ ہے ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل، ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس۔ اس کو فائنینسنگ کریں گے ہم شارٹ ٹرم فائنینس کے ذریعے، کیونکہ یہ 2 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ 2-3 ماہ کے لیے اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ شارٹ ٹرم قرضہ لے لیں، 3 ماہ کے لیے لے لیں۔ ہوگا کیا کہ انوینٹری ہے، فرض کیا 3 مہینے کے اندر وہ بک بھی جاتی ہے، سیل بھی ہو جاتی ہے، اس کے پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ نے 3 ماہ پہلے قرضہ لیا ہوا تھا، اس کی پیمنٹ کا ٹائم آ گیا، تو یہ انوینٹری جو سیل ہوگی اسی کی پیمنٹ کا ٹائم اس کے ساتھ میچ کر جائے گا۔ دیٹ از وائی دس از کالڈ میچنگ اپروچ یا ہیجنگ اپروچ۔ اچھا، دوسری صورت میں کیا تھا ہم نے پڑھا؟ یہ والا دیکھیں، یہ آپ کے پاس کنزرویٹو اپروچ والے لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کنزرویٹو اپروچ والے لوگ نہ صرف یہ کہ فکس ایسٹس کو لانگ ٹرم سے کرتے، وہ تو ہر صورت ہی نہیں پالیسیز میں ہم نے کرنی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کرنٹ ایسٹس کا وہ والا پورشن جو کہ فکس ہے، یہ فکس ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ لانگ ٹرم فائنینس کے ذریعے کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو تھوڑا سا یہ جو نیچے آیا ہوا ہے، یہ سائیکلنگ کا، یہ کرنٹ ایسٹس کا وہ والا پورشن ہے جو کہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے؟ ٹیمپریری نیڈ کو، ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل کو جو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یہ والا پورشن بھی کس کے ذریعے فائنینس ہوتا ہے؟ لانگ ٹرم فائنینس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ایسا لوگ جو کرتے ہیں وہ کس سوچ کے حامل ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مارجن آف سیفٹی پہ بلیو کرتی ہے، یعنی سیفٹی چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں جلدی پیمنٹ آئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر آپ کے پاس جو میں پہلے بتا چکا ہوں، جو ٹیمپریری ورکنگ کیپٹل ہے، اس کی پیمنٹ کا ٹائم جلدی اس کے لیے اس کا ریٹرن جلدی مل جاتا ہے، اس کا پیسہ جلدی حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم جلدی شارٹ ٹرم کی اگر فائنینسنگ کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پیمنٹس ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ کنزرویٹو اپروچ رکھتے ہیں، بچ کے رہنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ بچ کے رہنا چاہتا ہے، جو کنزرویٹو ہوتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، وہ زیادہ سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹیمپریریلی میں فائنینس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے جو انوینٹری مجھے حاصل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے مجھے پیسے نہ ملیں، پیسے نہیں ملیں گے، تو میں اب شارٹ ٹرم میں اگر فائنینسنگ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں مجھے پیسے واپس ملتے ہیں نہیں ملتے اس انوینٹری کو سیل کر کے، لیکن مجھے پیمنٹ کا ٹائم آ جائے گا۔ اگر پیمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے تو شاید میں پیسے نہ دے سکوں، تو لہٰذا مجھے یہ چاہیے کہ میں جو ہے وہ، اچھا ہوگا کیا کہ اس نے ایسی اپروچ رکھنے والے نے اگر ٹیمپریری جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ لانگ ٹرم سے فائنینس کر لیں تو اس کے اوپر اسے ایکسٹرا کیا پے کرنا پڑے گا؟ انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جو لانگ ٹرم لائبلٹی ہوتی ہے اس کے اوپر، یا لانگ ٹرم جو فائنینس ہوتا ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور شارٹ ٹرم کے اوپر انٹرسٹ کی کاسٹ کم ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ بجائے شارٹ ٹرم لون لینے کے لانگ ٹرم لون لے گا تو وہ انٹرسٹ زیادہ پے کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ انٹرسٹ زیادہ پے کرے گا بلکہ اس پیریڈ کے لیے بھی پے کرے گا جب کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو پیسے ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کے لیے، یعنی کہ آپ انوینٹری سمجھ لیں 3 ماہ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، 3 ماہ کا آپ کو قرضہ چاہیے،
آپ 3 ماہ کے بجائے فرض کریں 2 سال کا قرضہ لے لیتے ہیں. اب 3 ماہ کے لیے جو قرضہ چاہیے ہوگا یہ کہ 3 ماہ کی آپ کی انوینٹری تھی وہ آپ نے 3 ماہ میں بیچ کے آپ نے پیسے لے لیے. اب پیسہ تو آ گیا آپ کو 3 ماہ کے بعد آپ کے پاس کیا آ گیا؟ پیسہ آ گیا. لیکن اب انٹرسٹ آپ نہ صرف یہ کہ لانگ اگر لیکن آپ نے اس انوینٹری کے لیے قرضہ آپ نے 2 سال کا اٹھا لیا. تو ایک تو آپ نے 1 سال 9 مہینے کے لیے قرضہ آپ نے فالتو لے لیا. ضرورت تو 3 ماہ کی تھی نا، 3 ماہ کے لیے قرضہ چاہیے تھا. آپ آج قرضہ لینے اور خیال ہے میں 3 ماہ بعد دے دوں گا. 3 ماہ بعد کیوں دے دوں گا؟ یہ انوینٹری ہے میری، سیزنل انوینٹری ہے، گرمی کا سیزن لگے گا، آئس کریم اچھی بکے گی، 3 ماہ بعد پیسے دینے کے قابل ہو جائیں گے تو دے دوں گا. آپ نے یہ اپروچ نہیں کیا، آپ نے 2 سال کے لیے لے لیا قرضہ کہ وہ یار 2 سال معافی میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے 2 سال کے لیے قرضہ لے تو لیا ہے اب، لیکن 3 ماہ بعد آپ کو انوینٹری سے پیسہ واپس آ گیا ہے تو آپ کو تو پے کر دینا چاہیے. لیکن عموماً بینکس وغیرہ جتنے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جتنے پیریڈ کے لیے آپ کو قرضہ دیتے ہیں پھر اتنے پیریڈ کے بعد ہی لیتے رہتے ہیں. ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ بہت کم سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے وہ ارلی پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں آپ سے، لیکن وہ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ وہ آپ سے 3 ماہ کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ چارج کریں گے. میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے 3 ماہ کے لیے ضرورت ہماری تھی تو ہمیں 2 سال کا قرضہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن لوگ کرتے ہیں، میں بتا چکا ہوں، کنزرویٹو اپروچ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں، وہ 2 سال کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ انٹرسٹ زیادہ پے کرتے ہیں بلکہ اس پیریڈ کے لیے بھی انٹرسٹ پے کرتے رہتے ہیں جس پیریڈ کے لیے آپ کو انوینٹری ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل گرمی میں آپ کو 3 ماہ کے لیے 4 ماہ کے لیے میں ایزیوم کرتا ہوں مئی جون جولائی اگست فرض کریں گے 4 ماہ کے لیے آپ کو انوینٹری چاہیے تھی زیادہ سے زیادہ. آپ نے قرضہ لے لیا 2 سال کے لیے، چلیں 4 ماہ تو جسٹیفائڈ ہے، آپ کو ضرورت ہے انوینٹری زیادہ مقدار میں خریدنی ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے لے لیا 4 ماہ. اب آپ نے 2 سال کے لیے اٹھا لیا، 4 ماہ بعد ضرورت ختم ہو گئی مزید انوینٹری لینے کی، لیکن آپ نے قرضہ جو لے رکھا ہے اب وہ فضول میں اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. انوینٹری جو لی تھی اس سے بھی پیسے واپس آ گئے اور آپ سیل ہو کے پیسے واپس آ گئے ہیں، وہ کیش آ گیا آپ کے پاس. اب آپ کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن فرض کریں بینک والا آپ سے کہتا ہے کہ چونکہ یہ 2 سال کا قرضہ تھا آپ مجھے 2 سال بعد ہی دیں گے، 2 سال بعد ہی دیں گے اور مجھے آپ 2 سال کا انٹرسٹ بھی پے کریں. تو آپ نے ایڈیشنل کاسٹ بیئر کی، نہ صرف یہ کہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ دیا بلکہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی دیا، اس پیریڈ کے لیے بھی دیا جس پیریڈ کے لیے آپ کو ضرورت نہیں تھی. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا تیسرا جو دوبارہ بات کر رہے ہیں وہ تیسرا پورشن آپ کے پاس ہے، پورشن کی بات کر رہا ہوں، پالیسی ہے وہ ایگریسو ہے. ایگریسو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فکس ایسٹس لانگ ٹرم سے، کرنٹ ایسٹس کا یہاں سے لے کے یہاں تک پرماننٹ پورشن ہے وہ بھی، بلکہ یہ سائیکلنگ کے نیچے والا جو پورشن ہے یہ بھی آپ کا پرماننٹ پورشن ہے. یہ جو اس سائیکل کے انڈر آ رہا ہے یہ والا، یہ آپ کا کون سا پورشن ہے؟ یہ آپ کا ٹیمپریری پورشن ہے فکس ایسٹ کرنٹ ایسٹ کا. تو آپ نے کیا کیا، فکس ایسٹس اور کرنٹ ایسٹس کا کچھ پورشن فائنینس کیا لانگ ٹرم کے ساتھ، لیکن کرنٹ ایسٹس کا یہ کچھ پورشن یہ والا پرماننٹ والا یہ والا اور یہ جو ٹیمپریری والا ہے یہ والا، اس کو شارٹ ٹرم سے کیا. اب اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ایسا ایک تو چیز سمجھ آ گئی کہ یار آپ نے 4 ماہ کے لیے آپ کو ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس چاہیے تو وہ آپ شارٹ ٹرم 4 ماہ کا قرضہ لے لیں، ٹھیک ہے اچھی بات.
تو 4 ماہ بعد پیسے کا ٹائم آئے گا تو اس 4 ماہ کے لیے جو قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ انوینٹری 4 ماہ میں سیل ہو کے پیسے آ گئے، آپ نے شارٹ ٹرم فائنینسنگ پوری کر دی، پیسے دے دی، سمجھ آ گیا۔ یہ والا جو پورشن ہے، نیچے والا جو پورشن ہے پرماننٹ والا، یہ تو یار ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں پیسے، اس کے لیے آپ نے کیا پالیسی، یہ پیسے آپ کہاں سے لیں گے؟ تو جو ایگریسو اپروچ والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا سیل کریں گے، ہم ایکسٹرا سیل کریں گے، اور ہمارے پاس پیسے یہ جو ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کو یا فائنینس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جو ٹیمپریری کرنٹ ایسٹس کو فائنینس کرنے کے لیے جو ہم نے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کی ہوئی ہے، اسے ہم نہ صرف یہ کہ پورا کریں گے، اس کے ہم پیسے لے لیں گے، اس سے ہم شارٹ ٹرم فائنینسنگ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی پے کر دیں گے، انٹرسٹ بھی پے کر دیں گے، بلکہ وہ اتنے اضافی پیسے ہو جائیں گے کہ ہم جو پرماننٹ ہماری جو ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم نے جو شارٹ ٹرم پہ قرضہ لیا ہوگا ہم وہ والے پیسے بھی واپس کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کون سی پالیسی ہے، ہم کہتے ہیں یہ آپ کی آپ ایگریسولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ وہ کہتے ہیں بچا کرنے والی جو پالیسی ہے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو ایگریسو اپروچ ہے، اس میں آپ نے زیادہ تر جو فائنینسنگ کی ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس کی کہ دو جو مین حصے ہیں ان میں سے جو ٹیمپریری نیڈ ہے وہ بھی شارٹ ٹرم سے کرتے ہیں، اور جو آپ کی پرماننٹ نیڈ کا کچھ پورشن ہے یہ والا، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو سائیکل کے نیچے والا یہ والا جو پورشن ہے یہ آپ کی پرماننٹ نیڈ آف کرنٹ ایسٹس ہے، یا پرماننٹ ورکنگ کیپٹل ہے، پرماننٹ کرنٹ ایسٹ ریکوائرمنٹ ہے، یہ والا پورشن یہ بھی آپ شارٹ ٹرم سے کر رہے ہیں۔ تو آپ بیسیکلی آپ جو ہے چیزوں کو ایگریسولی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے جو پرماننٹ کرنٹ ایسٹس یعنی کہ ایسے کرنٹ ایسٹس جو ہر وقت آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ دودھ کی مقدار، وہ انگریڈینٹ کی مقدار، میں بات کر رہا ہوں ایک 1200 آئس کریم فیکٹری کی، وہ ہر وقت اتنی مقدار ہر مہینے ہر روز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس کا پورشن بھی آپ نے کس سے کیا ہوا، شارٹ ٹرم سے کیا ہوا۔ آپ نے شارٹ ٹرم سے صرف اس لیے کیا ہوا کیونکہ آپ کو اپنے پہ یقین ہے، اپنی کمپنی پہ یقین ہے، اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ پہ یقین ہے، اپنے کریڈٹ ڈپارٹمنٹ پہ۔ کریڈٹ ڈپارٹمنٹ کون سا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے؟ کسی بھی کمپنی کے اندر، اسپیشلی بینکوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کریڈٹ ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے ادھار لے کے جاتے ہیں ان سے آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان سے پیسے واپس لیں۔ تو ایسے جو ایگریسو اپروچ والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشور ہوتے ہیں کہ ان کا کریڈٹ ڈپارٹمنٹ بڑا اسٹرانگ ہے، جن کمپنیوں کو، جن کسٹمرز کو ہم نے گڈس جو ہیں وہ ادھار پہ دی ہوئی ہیں ان سے ہم بآسانی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ایگریسولی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایگریسولی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پالیسی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لیکچر میں پرابلمس کی طرف ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مختصر سے پرابلمز ہیں۔ امید ہے کہ جو ہمارا 13 ویک کا لیکچر ہے، آلدو آئی ایم لیٹ، جو 13 ویک کے جو لیکچرز ہوں گے، 3 لیکچرز ہوں گے، اس میں انشاءاللہ پرابلمز کریں گے۔ تھینک یو۔